السلام علیکم، کیا حال چال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو انہیں لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ایک چھوٹا سا کمنٹ ضرور کیا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھ کر۔ ایان کو چھوڑنے کے لیے بس اسٹاپ پہ آئی تھی اور اب ایان اسکول چلا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے گھر آ کر اپنے لیے چائے رکھی ہے، اور چائے جو ہے اگر نہ ملے ٹائم پہ تو پھر سر درد شروع ہو جاتا ہے مجھے، تو سب سے پہلا کام تو میں یہ کرتی ہوں کہ پہلے چائے رکھتی ہوں۔ آج کے تھمبنیل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کس حوالے سے آج بات کرنے والی ہوں۔ آج میں پیرنٹنگ مسٹیکس جو ہم لوگ کرتے ہیں ان پہ بات کروں گی۔ بچوں کو چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس پہ ہمیں خوش کرنا چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ وہ اسی طرح اچھا کرتے رہیں۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، ان کی اچیومنٹس کو اگنور کریں گے، جیسے کہ اسکول سے اسٹار ملنے پر، یا کوئی کلر یاد کرنے پہ، کوئی شیپ یاد کرنے میں، اس طرح سے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے اور وہ محنت کرنا چھوڑ دیں گے۔ ان کو لگے گا کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں انکریج نہیں کرتے یا خوش نہیں ہوتے۔ دیکھنے میں تو یہ چیزیں بہت بڑی نہیں لگتی، مگر یہ سب بچے کی پرسنالٹی پر بہت اثر کرتی ہیں۔ ٹپ نمبر 1 جو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ اپنے بچے کو بلیم کرنا چھوڑ دیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ٹرسٹ نہیں کریں گے یا ان کی کسی بات کو سنیں گے نہیں، ان کو سنے بغیر چپ کروا دیں گے یا ڈانٹ دیں گے، تو بچے ہم پہ ٹرسٹ کرنا یا شیئر کرنا چھوڑ دیں گے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ میرے بچے جب مجھ سے کوئی بات کر رہے ہوں تو میں ہر چیز سائڈ پہ رکھ کے، اگر میں موبائل یوز کر رہی ہوں فار ایگزامپل، تو وہ میں سائڈ پہ رکھ دوں اور ان کی بات کو آرام سے اور غور سے سنوں۔ اگر کوئی بات ہو گئی تو اپنے بچے کو اس طرح سے بلیم کرنا چھوڑ دیں کہ تم نے ہی کچھ غلط کیا ہوگا۔ پہلے اس کی بات سنیں آرام سے اور اس کے بعد کنکلوژن نکالیں۔ ٹپ نمبر 2 جو میں آپ کو دینا چاہوں گی وہ ہے اسٹاپ کمپیئرنگ یور چلڈرن۔ اپنے بچوں کو کسی سے بھی کمپیئر مت کریں، خاص طور پہ جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ مت کہیں کہ آپ کے اتنے نمبر آئے ہیں اور آپ کے فرینڈ کے اتنے آئے ہیں، یا آپ کے فرینڈ نے اتنے کلرز یاد کر لیا اور آپ کو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو یہ چیز کرنی ہمیں بند کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ڈیفرنٹ پرسنالٹیز کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہمارے مزاج اور ٹیلنٹ بھی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو اسی لیے اپنے بچوں کو کبھی بھی رشتہ داروں کے بچوں سے یا فرینڈس کے بچوں سے کمپیئر مت کریں، کیونکہ یہ جو کمپیریزن ہے بچوں کو ڈس ہارٹ کرتا ہے اور آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ ٹپ نمبر 3 جو میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ اپنے بچے کو انڈیپینڈنٹ ہونے دیں۔ بچوں کو انڈیپینڈنٹ کرنے سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو ہر چیز میں ان کی مرضی کرنے دیں، مگر آپ کے پاس بہت سارے آپشنس ہیں، جیسے کہ اسکول جانے کے لیے جب آپ ان کے کپڑے نکال رہے ہیں تو انہیں بتائیں کہ ایک ریڈ کلر کی شرٹ ہے اور ایک بلو کلر کی شرٹ ہے، تو آپ چوز کر سکتے ہو اس میں سے کہ آپ نے کیا پہننا ہے۔ بچوں کو اپنے فیصلے خود ہی کرنے دیں، بچوں کو تھوڑی سی آزادی دیں، کہیں آنے جانے دیں، مگر بچوں پہ نظر ضرور رکھیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بچے کی پرسنالٹی پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور وہ کبھی بھی اپنے فیصلے خود نہیں کر پاتا۔ اسی لیے اپنے بچوں کو تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہونے دیں اور اپنے فیصلے خود کرنا سکھائیں۔ ٹپ نمبر 4 جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے کہ اپنے بچوں کا کبھی بھی پریفکس فیوچر نہ کریں۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے گا یا بنے گی، یہ انجینئر بنے گا، یا جب یہ بڑی ہوگی تو میں اس کو لائر بناؤں گی۔ تو کیا پتا کہ جب آپ کا بچہ بڑا ہوتا ہے اس کا اس چیز میں انٹرسٹ ہے کہ نہیں۔ ہمیشہ بچوں کو ان کے انٹرسٹ کے مطابق پڑھنے دیں، تاکہ ہماری خواہش کی ضد میں ان کا فیوچر خراب نہ ہو اور انہیں کوئی بھی پرابلم نہ فیس کرنی پڑے۔ اور یہ چیز خاص طور پہ ہمارے کلچر میں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کسی کو یہ سٹیپ لینا پڑے گا یہ سب چیز چینج کرنے کے لیے۔ یہ چیزیں بہت عرصے سے ہمارے کلچر میں چلتی آ رہی ہیں۔ ٹپ نمبر 5 جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم بچوں کو مارنے سے گریز کریں۔ اکثر پیرنٹس جو ہوتے ہیں بچے کے رونے پہ یا ضد کرنے پہ اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس کا جو سٹریس یا ڈپریشن ہوتا ہے وہ بچوں پہ نکلتا ہے۔ پیرنٹس تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی روٹین زیادہ ہیکٹک ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جتنا بھی ان کا جو غصہ ہوتا ہے وہ بچے جب ضد کرتے ہیں تو ان پہ نکل آتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اگر آپ اس ٹائم پہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے یا اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو آپ بچے سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ٹینٹرم شو کر رہا ہے اس کو کس طرح سے وہ ہینڈل کرے گا۔ اور کینیڈا میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے یا آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، بچوں پہ غصہ آ رہا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں اور کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔
صرف 5 یا 10 منٹ گزارنے کے بعد آپ کا جو موڈ ہے وہ نارمل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ اپنے بچے کی طرف آئیں اور سنیں وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اور پھر آپ اس کی پرابلمس کو بہت اچھے سے سولو کر سکیں گے. ٹپ نمبر 6 جو میں آپ کو دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی کسی کے سامنے مت ڈانٹیں یا انسلٹ کریں. اور یہ چیز ہم لوگ اکثر دیکھا دیکھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی مہمان آیا ہوا ہے اور اس کے بچے ہیں، وہ ویل مینرڈ ہیں اور آپ کے بچے نے کوئی شرارت کر دی ہے، تو آپ مہمانوں کے سامنے اپنے بچے کو ڈانٹنا یا مارنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے. جب آپ اپنے بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے رات کے ٹائم پہ، تب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بچوں کو سمجھانی چاہیے. ایسا کرنے سے بچہ اچھے طریقے سے بات سمجھے گا اور اس پہ عمل بھی کرے گا. 7 ٹپ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے اوور پروٹیکشن. اگر ہم اپنے بچے کو اوور پروٹیکٹ کریں گے تو وہ خود سے سیکھنے یا سمجھنے کی صلاحیت کھو دیں گے. اس طرح وہ اپنی پرابلمس کبھی بھی خود سالو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے پیرنٹس ہیں سالو کرنے کے لیے. اور یہ چیز ان کو لانگ ٹرم میں بہت افیکٹ کرے گی اور ان کے فیوچر میں بھی بہت پرابلم ہو سکتی ہے. 8 ٹپ جو میں آپ سے شیئر کروں گی وہ ہے لیک آف کوالٹی ٹائم. اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کریں، کیونکہ اکثر پیرنٹس فزیکلی تو وہاں پہ ہوتے ہیں مگر مینٹلی ان کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے بچے کی ہر بات آرام سے سن رہے ہیں، ان کو ٹائم دے رہے ہیں. اس طرح کرنے سے بچے کو اپنا آپ ویلیوڈ فیل ہوگا اور وہ سپورٹڈ فیل کرے گا. ٹپ نمبر 9 جو میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو لیبل کرنا چھوڑ دیں. اپنے بچوں کو لیزی کہنا یا شرارتی کہنا یا بدتمیز کہنا کسی کے بھی سامنے ان پہ بہت نیگیٹو امپیکٹ ڈال سکتا ہے، اور ایسا کرنے سے ان کی سیلف امیج پہ بہت نیگیٹو اثر پڑ سکتا ہے اور ان کا کانفیڈنس لیول بہت لو ہو جاتا ہے. 10th ٹپ جو میں آپ کو دینا چاہوں گی وہ اگنورنگ بیڈ بیہیویئر. ہم میں سے اکثر مائیں ایسا کرتی ہیں کہ اپنے بچوں کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے ان پہ پردہ ڈالتی ہیں، جس سے ان کو اور ان کے بچوں کو فیوچر میں کافی پرابلمس اٹھانی پڑ سکتی ہیں. کیونکہ بچپن میں تو وہ چیز اگنور ہو جاتی ہے، آپ اپنے بچوں کی غلطیوں کو چھپا لیتے ہیں، مگر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ غلطی سب کے سامنے آتی ہے اور اس طرح سے بہت برا اثر پڑتا ہے آپ کے بچے کی پرسنالٹی پہ بھی اور آپ کی پیرنٹنگ پہ بھی. 11 ٹپ جو میں آپ کو دینے جا رہی ہوں وہ ہے forgetting to apologize. ضروری نہیں کہ پیرنٹس ہمیشہ ٹھیک ہوں، پیرنٹس سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور اپنی غلطیوں کو ماننے سے آپ اپنے بچوں کے سامنے ایک اچھی اگزامپل سیٹ کرتے ہیں. اگر آپ اپنے بچے کو کبھی ڈانٹ دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں بے دہانی میں، ان سے اپولوجائز کریں، ان کو بتائیں کہ میں اس ٹائم پہ اچھا فیل نہیں کر رہی تھی یا میں بیزی تھی اس ٹائم پہ تو مجھے غصہ آیا تھا، اس بات کے لیے سوری. میں ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہوں. کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں کام کرتے ہوئے ان کی بات نہیں سن پائی یا میں نے ان کو ڈانٹ دیا، تو جب میں ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرتی ہوں تو میں اس چیز کی اپولوجی ضرور کرتی ہوں، اور پھر میرے بچے سمجھ بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ مجھے ہگ کرتے ہیں اور میں ان کو آرام سے بتا سکتی ہوں کہ اس ٹائم پہ میں بیزی تھی. ٹپ نمبر 12 جو میں آپ کو دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ انفارمیشن اور بہت زیادہ اوور لوڈنگ مت کریں، کیونکہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. بچے کو خود سے سیکھنے دیں، دیکھنے دیں، سمجھنے دیں، تاکہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے. اگر ہم بچوں کو بہت زیادہ ایڈوائسز کرنے لگ جائیں گے یا گائیڈنس دینے لگ جائیں گے تو وہ اوور ویلم ہو جائیں گے. تو یہ تھی میری آج کی کچھ ٹپس جو میں سب پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. ہم سب مل کے یہ سب چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں. تو آئیں ایک سٹیپ لیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے اچھا کرتے ہیں اور ان کا فیوچر سیو کرتے ہیں. اپنے بچوں کو سمجھیں اور انہیں پیار کریں، انہیں کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ہمارے بچے سب سے اچھا کر سکتے ہیں اگر ہماری پیرنٹنگ اچھی ہوگی تو. آج میں نے صبح ہی اپنے سارے کام ختم کر لیے تھے، بس ہال کی تھوڑی کلیننگ رہ گئی تھی، تو وہ میں نے سوچا تھا کہ جب اذان چلا جائے گا تو اس کے بعد کروں گی. پہلے میں موپ اور فلور سویپنگ اس ٹائم پہ کر لیتی تھی، مگر جب بچے اسکول سے آتے ہیں، جب پلے گراؤنڈ میں جاتے ہیں اسکول میں، تو ان کے جوتوں میں نا کافی سینڈ ہوتی ہے، تو وہ مجھے دوبارہ سے برش لگانا پڑتا ہے. تو اب جو ہے نا وہ میں ان کا ویٹ کرتی ہوں، یہ اسکول سے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد باقی کی کلیننگ کرتی ہوں. اور ویسے بھی آئرہ کا موڈ تھا آج ماما کہیں پہ بھی نہ جائیں، صرف میرے ساتھ پلے کریں. یہ مجھے اذان کے ساتھ پلے نہیں کرنے دیتی، تو جب اذان اسکول جاتا ہے
یا اسکول جانے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی تیاری میں بزی ہوتا ہے تو تھوڑا سا میں اس کے ساتھ کھیل لیتی ہوں. بابا کا نام کیا ہے؟ سویا. نو، بابا کا نام ہے سبی. سبی. اور بڑے بھائی کا نام کیا ہے؟ ایان. ایان. اور اس کا نام کیا ہے؟ ازان. اذان. گڈ گرل. ایسا ہے. دیکھو وہ والے کارڈ مجھے پکڑا. نو. تو پھر یہ میری ہے. ہائی چیز، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.